بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلی ویڈیو جو ہے اس میں ہم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قربانی کا جو واقعہ تھا وہ بیان کیا تھا۔ اس میں ہم اس عورت کا واقعہ بیان کریں گے جس نے خود کو جناب عبداللہ کی محبت میں پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح اور ان معجزات کا تذکرہ ہوگا جو سیدہ نے دوران حمل دیکھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ مصنف جناب ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب جناب عبد المطلب جناب عبداللہ کے فدیہ کے اونٹوں کو ذبح کرنے سے فارغ ہوئے اور جناب عبداللہ کو گھر لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک خاتون جس کا تعلق بنو اسد سے تھا کھڑی تھیں۔ حسن و جمال، جہ و جلال کا مرقع تھی اور اس کے قبیلہ میں اس جیسی اور کوئی ہمہ صفت موصوف عورت نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھیں۔ اس کی نظر جب جناب عبداللہ پر پڑی اور اس نے پیشانی عبداللہ میں نور محمدی چمکتا دیکھا تو جناب عبداللہ کے پاس آ کر کہا، عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اپنے والد کے ساتھ۔ اس عورت نے کہا، کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم اس وقت میرے ساتھ چل کر خلوت کرو اور اس کے بدلہ میں تم کو 100 اونٹ دوں گی اور اس طرح ان اونٹوں کی جو تمہارے فدیہ کے طور پر ذبح کیے گئے ہیں نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ جناب عبداللہ نے کہا، اس وقت تو میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں اور اس وقت کہیں جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب کے دل میں یہ خیال آیا کہ عبداللہ کی شادی کر دی جائے، لہذا گھر لے جانے کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کر کے وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے گھر چلے گئے اور ان کی بیٹی حضرت سیدہ آمنہ کو جناب عبداللہ کے لیے طلب کیا، معاملہ طے کیے، اسی وقت نکاح کیا اور یہ اہتمام کیا کہ آج ہی رخصتی کی تقریب عمل میں آئے۔ چنانچہ اسی دن رخصتی کی تقریب منعقد ہوئی اور سیدہ آمنہ بنو زہرہ کی حسین ترین خواتین میں سے تھیں۔ فہم خود جہ و جلال، حسن و جمال میں اس قبیلہ میں ان کا ثانی نہ تھا، اس طرح خاندانی اعتبار سے بھی انہیں قدر و منزلت حاصل تھی۔ رات کو جب سیدہ آمنہ اور جناب عبداللہ خلوت گزین ہوئے تو نور محمدی پیشانی عبداللہ سے رحم آمنہ میں منتقل ہو گیا۔ دوسرے دن جناب عبداللہ اس عورت کے گھر گئے تو اس نے ان کی جانب کوئی توجہ نہ کی، تو جناب عبداللہ نے اس سے کہا، کیا بات ہے، آج تمہارا رویہ سرد ہے اور تم بات بھی نہیں کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا، کل بات یہ تھی کہ تمہاری پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا، آج وہ نور نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں تو کل اس نور پر عاشق ہوئی تھی، رات تم کہیں اور تھے، آج اس نور کو منتقل کر کے آئے ہو، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس خاتون نے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے سنا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب متولد ہونے والے ہیں اور یہ سعادت بنو ہاشم کو نصیب ہوگی۔ جب ورقہ کی بہن نے جناب عبداللہ کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ نور چمکتا دمکتا نظر آیا، تو اس کو ورقہ کی بات یاد آئی اور فوراً ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہی وہ نور ہے جس کا تذکرہ ورقہ نے کیا تھا، اس لیے سبقت کر کے اس کے حصول کے لیے کوشش کی اور جناب عبداللہ سے رجوع کیا، لیکن انہوں نے اس وقت قبول نہ کیا تھا اور جب دوسرے دن آئے تو اس خاتون نے کوئی توجہ نہ دی، اور جب عبداللہ نے اس سے عدم توجہی کی شکایت کی تو اس نے کہا، عبداللہ سن، میں نہ تمہاری طلبگار تھی نہ فسق و فجور گوارا تھا، مجھے تو اس نور کی تمنا تھی جو کل تمہارے چہرے پر چمک رہا تھا، اب وہ نور نہیں ہے تو میں اس کام کے لیے نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دوسری خاتون جس نے خود کو جناب عبداللہ کو پیش کیا تھا وہ بھی جناب عبداللہ کی بیوی ہی تھیں۔ جناب عبداللہ نے 2 شادیاں کی تھیں، یہ ایک دوسری روایت ہے۔
ایک بیوی سیدہ آمنہ تھیں اور دوسری یہ خاتون تھیں۔ اس واقعہ کا پس منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن جناب عبداللہ مٹی گارے کا کام کر رہے تھے۔ اس دوران تقاضۂ مردی کی تعمیل کی خواہش ہوئی، چنانچہ وہاں سے اٹھے اور اپنی اس بیوی کے پاس آئے تو اس نے عدم التفات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جاؤ منہ ہاتھ دھو کر صاف ستھرے ہو پھر میرے پاس آنا۔ جناب عبداللہ کو بیوی کی یہ بات بری محسوس ہوئی، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے اور سیدہ آمنہ کی جانب چلے گئے۔ وہ بیوی راستے میں کھڑی تھیں۔ اس نے جناب عبداللہ کے چہرے پر خصوصی چمک دمک دیکھی اور یہ دیکھا کہ نورانی شعائیں چہرہ عبداللہ سے ساق عرش تک جاری ہیں۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کو بھی تقاضۂ بشری لاحق ہوا۔ جب اس نے جناب عبداللہ کی بے توجہی کو دیکھا تو انہیں آواز دی، میرے پاس آؤ۔ جناب عبداللہ نے فرمایا، اس وقت میں آمنہ کے پاس جا رہا ہوں۔ چنانچہ سیدہ آمنہ کے پاس جا کر وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ اس طرح نور نبوی ان کے پیشانی سے رحم آمنہ میں منتقل ہو گیا۔ جناب عبداللہ کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کو وہ چمک دمک نظر نہ آئی تو اس نے جناب عبداللہ کے ساتھ بے رخی اختیار کی۔ جناب عبداللہ نے کہا، کیا بات ہے، ابھی تو تم مجھے بلا رہی تھیں اور آپ بے اعتنائی کرتی ہو۔ تو اس نے کہا، میرا بلانا اس نور کی وجہ سے تھا جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا اور اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ مصنف محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں، جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میرے حمل میں آئے اس وقت میں نے ایک آواز سنی۔ کہنے والا کہتا تھا، اے آمنہ، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے حمل میں کون سی شخصیت ہے؟ یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب وضع حمل ہو اس وقت یہ دعا کرنا، اعینہ بالواحد من شر کل حاسد، کہ میں اس کو خدائے واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حاسد کے شر سے۔ اس کے بعد اس حاطف غیبی نے کہا تھا کہ اس مولود کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ دوران حمل میں نے دیکھا کہ ایک نور میرے جسم سے نکلا جو سارے عالم کو محیط ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور نور کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ مکہ سے نظر آنے لگا۔ تو یہ تھی آپ کے دوران حمل جو آپ کے معجزات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھے تھے۔ تو آپ سے گزارش ہے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔